اور اہل سنت کا نمائندہ ہو کے تیار ہوں، دیوبندی بریلویوں کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کے اوپر متفق ہیں، اگر آپ کے تحفظات ہیں کہ کوئی شخص اہل بیت کی توہین کرے، میں سب سے پہلے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی کسی ایک صحابی کی توہین کرے تو آئیے ہمارے ساتھ اتفاق کیجئے اس کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے، لیکن آپ اتفاق نہیں کریں گے۔ وجہ بل ہی پیش ہوا کہ توہین صحابہ کرنے والے کی سزا کتنی ہوگی؟ 10 سال۔ پہلے حضرت حسن کی توہین، حضرت حسین کی توہین، حضرت علی کی توہین کی سزا کتنی ہے ملک میں؟ 3 سال۔ اب بل پیش ہوا کتنی ہوگی ہے؟ 10 سال۔ روافظ کو اور شیعوں کو تو چاہیے تھا ہمارے شانے کے ساتھ شانہ لگاتے کہ حسین کی، حسن کی، علی کی توہین کی سزا 10 سال ہو رہی ہے، یہ تو ان کے لیے خوشی کی خبر ہونی چاہیے۔ وہ پورے کا پورا مکتبہ فکر کھڑا ہو گیا، جی ہم ان سزاؤں کو اور اس بل کو نہیں مانتے۔ کس وجہ سے نہیں مانتے؟ کیونکہ اس کے اندر ابو بکر کی توہین کی سزا بھی 10 سال ہے، عمر کی توہین کی سزا بھی 10 سال ہے۔ اللہ کے بندو، ہم نے توہین کرنی نہیں۔ اگر آپ اس کی سزائے موت بھی لکھ دیں گے، اللہ کی قسم ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چاہے اہل بیت کی سزا بھی توہین کی موت لکھ دیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ تو میں اداروں سے، ایجنسیوں سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ آپ اب ایمانداری سے اور انصاف سے فیصلہ کیجئے، ترازو تول لیجئے۔ جنہوں نے توہین کرنی ہے ان کو اعتراض ہے، جنہوں نے توہین کرنی نہیں ان کو اعتراض نہیں ہے، جنہوں نے توہین کرنی ہے انہی کو اعتراض ہے۔ اور پھر آپ کو قانون حرکت میں لانا چاہیے، آئین کو حرکت میں لانا چاہیے۔ اور بات آئی ہے عثمان کے بعد تو سیدنا علی کی بات، اور لوگوں یہ بھی مرزا جیلمی کا فلسفہ پھیلایا ہوا ہے۔ مرزا جیلمی نے اتنا بڑا جھوٹا کہ جو منہ میں آتا بکتا چلا جاتا ہے، یہ جی اہل حدیث جی سیدنا علی کی شان نہیں بیان کرتے، یہ برادران عجیب و غریب نام، گلا پھاڑنے والے بھائی، یہ بھی اس نے نام رکھا ہوا۔ اس طرح کے مختلف القابات، تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دفاع صحابہ کے لیے اگر وہ صحابہ اس کی بدبخت کی زبان سے محفوظ نہیں ہے تو ہماری صحابہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کہتا ہے یہ سیدنا علی کی شان بیان نہیں کرتے، اس جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آج سے 3 سال قبل پورا 1 سال سیدنا علی کی شان کے اوپر جمعے پڑھائے ہیں، پورا 1 سال، پورا 1 سال۔ ایسا بدبخت آدمی ہے۔ آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو اور سیدنا علی سے محبت نہ کرتا ہو؟ سیدنا علی سے محبت تو ایمان کی نشانی ہے، ان سے بغض تو نفاق کی نشانی ہے۔ یہ سیدنا علی اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ آنے والے آئے، کون آئے؟ ابو بکر آئے۔ پھر کہا آنے والے کو جنت کی بشارت دو، کون آئے؟ حضرت عمر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور کہا اللہ اب بھی جو آئے گا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اب تو علی کو بھیج، اب تو علی کو بھیج۔ یہ رسول اللہ کا علی سے پیار ہے۔ اور علی کا پیار کیا ہے؟ مورخین نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ علی کا رسول اللہ سے پیار اونٹنی کا اس کے بچے جیسا ہے۔ یہ مثال کیوں دی ہے؟ آپ دنیا کے اندر تمام جانوروں کو ماں سے علیحدہ کر کے ان کی کفیات کا جائزہ لے لیجئے، اور اونٹنی کے بچے کو اونٹنی سے الگ کر کے اس کی کفیت کا جائزہ لے لیجئے۔ آج سرچ کریں گے آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ محدثین نے، سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے علی کی یہ شان کیوں بیان کی ہے۔ علی جب رسول اللہ سے علیحدہ ہو جاتے تو ایسے تڑپتے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کے تڑپتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ علی کا رسول اللہ سے پیار اور رسول اللہ کا علی سے کیا پیار ہے؟ یہ پیار اور محبت کی داستان ہے، آپس میں بھی بات لمبی ہے، لیکن میں مختصر کرتے ہوئے صرف سیدنا علی کی بات کی طرف آتا ہوں۔ فتح مکہ ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، رسول اللہ کسی بھی صحابی کو کہہ سکتے تھے، لیکن دیکھ رہے ہیں علی کہاں ہیں۔ علی کو بلایا، علی بیٹھ جا۔ جی اے اللہ کے رسول بیٹھ گیا ہوں۔
علی میں تیرے کندھوں پہ سوار ہوں گا، تو مجھے اٹھا لیں اور میں یہ سارے بت، یہ باطل غیر اللہ کی طرف بلانے والے اور جن کی عبادتیں اور یہ ان کو اپنے ہاتھوں سے گرا دوں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے مبارک کے اوپر اپنے پاؤں کو رکھ لیا۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں کسی پہاڑ کے بوجھ کے نیچے آ گیا ہوں۔ یہ حدیث سیدنا علی کی شان اور فضیلت کے اوپر، اور محدثین نے باب بھی سیدنا علی کے فضیلت کے باندھے ہیں، لیکن سبحان اللہ ایک محدث نے اس باب کے نیچے ایک ضمنی باب بھی باندھا ہے۔ اس محدث نے کہا یہ بات تو سیدنا علی کی فضیلت ہی کی ہے کہ بار نبوت تھا یا بار رسالت تھا کہ علی اس دن اٹھا نہ سکے، لیکن قربان جائیں ابو بکر کے اوپر کہ جو غار سور کے اوپر کندھوں پہ چڑھا کے لے کے جا رہا ہے، پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ کہا رسول اللہ نے میری کفیت کو دیکھ لیا اور بھانپ گئے کہ مجھ جیسے کڑیل جوان، آپ کو پتہ کتنے طاقتور تھے، آج ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ تو یہ فضیلت اب اگلی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور صحابی کا انتخاب نہیں کیا، کیا کہا علی میں بیٹھتا ہوں تو میرے کندھوں پہ سوار ہو جا۔ حضرت علی کو بھی یہ فضیلت ملی جو سیدنا حسن و حسین کو ملی کہ وہ آپ کے کندھوں کی سواری کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور جب کھڑے ہوئے اب یہ شان مصطفیٰ ہے جو سیدنا علی خود بیان کرتے ہیں، کہا اللہ کی قسم رسول اللہ جب کھڑے ہوئے توڑنے تو میں نے بت تھے جو خانہ کعبہ کے اندر تھے اور ارد گرد پڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ اٹھے میں نے اپنے آپ کو اتنا بلند پایا کہ اگر آسمان کا کوئی تارا توڑنا چاہتا تو توڑ کے لے آتا۔ یہ رسول اللہ کی صحابہ سے محبتیں ہیں یہ، اور پھر وہ بات بار بار اس خبیث کی طرف چلی جاتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اس نے لوگوں کے دماغوں میں ایسے مغالطے ڈالے ہوئے اس معاویہ کے بارے میں کہ جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بھی، اللہ اس کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کو ہدایت کا ایک منبع بنا، لوگ اس کے ذریعے ہدایت پائیں۔ یہ کس کی دعا ہے؟ ماں کی دعا مل جائے، ولی کی دعا مل جائے، ہم بڑا خوش ہوتے ہیں۔ یہ دعا کس کی ہے؟ رسول اللہ کی۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اس کو عذاب سے بچا۔ بات صرف اتنی ہوتی نا تو سیدنا معاویہ کی فضیلت کافی تھی، لیکن سیدنا معاویہ صحابہ میں سے ان 40-50 صحابہ میں شامل ہیں جو افضلیت کے مقام ہے۔ یہ بھی ایک لمبی بات اب مختصر کرتا ہوں۔ 1,40,44,000 صحابہ سارے جنتی، ان میں سے افضل وہ ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں جنہوں نے حنین میں شرکت کی، ان میں سے افضل جو فتح مکہ پہ، ان میں سے افضل جو صلح حدیبیہ کے، ان میں سے افضل جو بدری، ان میں سے وہ جن کو معین کر کر کے جنت کی بشارت دی۔ ان معین کر کر کے بشارت والوں میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں صحیح حدیث ہے جس کا انکار وہ جہلم کا رافضی بھی نہ کر سکا، اس سے سوال وہ نہیں کر سکا۔ ام حرام بنت ملحان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اٹھے مسکرا رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اور ام حرام نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے؟ کہا میں نے خواب دیکھی ہے کہ اللہ کے فضل سے میری امت کا ایک گروہ بحری بیڑے کے اوپر، تختوں کے اوپر جیسے بادشاہ سواریاں کرتے ہیں نا، تخت کے اوپر بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح ایک بحری بیڑا ہے، اس کے اوپر میری امت کا ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ سارے کے سارا جنتی ہے، وہ سارے کا سارا جنتی ہے۔ تو ام حرام بنت ملحان نے کہا اللہ کے رسول پھر دعا کیجیے اللہ اس گروہ میں مجھے بھی شامل کر لے۔ آپ بتائیے، تاریخ اٹھا لیجئے، حدیث کی کتابیں اٹھا لیجئے، اس بحری بیڑے کا امیر کون تھا؟ سیدنا امیر معاویہ، معین جنتی کے بارے میں یہ بدبخت بکواس کرتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ امی عائشہ، طلحہ، زبیر، سیدنا امیر معاویہ کس کی طرف بلانے والے تھے؟ جی جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ وجہ وہ جی فیہ باغیہ کی جو حدیث ہے وہ پڑھ کے سنا نہیں جی 28-12 پڑھ کے سنا 28-12، یہ حدیث بیان کرنے کا نیا اسلوب ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا۔ حدیث 28-12 یہ کبھی ہوتا تھا؟
حدیث تو محدثین پڑھتے ہیں، اور تجھے نہیں پڑھنی آتی تو اردو میں پڑھ کے سنا دے۔ یہ لوگوں کے دماغ میں ایک ریفرنس، یہ محدثین کا کوئی انداز نہیں ہے۔ 28 بارہ حدیث ہے جی، فیہ باغیہ قتل کرے گا عمار کو، اور وہ جو عمار کو قتل کرے گا وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا۔ حدیث صحیح ہے، موجود ہے، لیکن اس کی تشریح باطل ہے اور فاسد ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو مخاطب ہو کے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کن گروہوں میں؟ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں، مسلمان بھی ہوں گے اور عظیم بھی ہوں گے۔ اب ایمانداری سے بتلائیے گا، یہ حدیث جس بات کے اوپر فٹ کرتا ہے، جن لوگوں کے اوپر فٹ کرتا ہے، وہ جنگیں حضرت حسن نے نہیں دیکھی، دیکھی ہے نا؟ حضرت حسین نے نہیں دیکھی، ایمانداری سے بتائیے دیکھی ہے نا؟ اگر حضرت حسن نے وہ جنگوں کی تطبیق اس جنگوں کے بعد فیہ باغیہ کا اطلاق سیدنا امیر معاویہ پر نہیں کیا، ان کے گروہ کے اوپر نہیں کیا، تو جہلم میں بیٹھ کے 1400 سال بعد یہ اطلاق کیسے کر رہا ہے؟ سیدنا حسن تو اپنے ہاتھوں کو سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کے بعد امت کا اختلاف ختم ہو گیا، آپ بلا شرکت غیرت مسلمانوں کے واحد امیر المومنین ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ مسلمانوں کے واحد اجماعی امیر المومنین کن کی تدبیر اور کن کی صلح سے بنے تھے؟ سیدنا حسن کے۔ اور وہ جو فیہ باغیہ میں عمار شہید ہوئے تھے، ایمانداری سے بتلائیے وہ واقعہ پہلے کا ہے کہ بعد کا؟ پہلے کا واقعہ ہے نا، حسن کے سامنے ہوا۔ تو کیا حسن نے، یہ ایک کلیہ ہے جو روافض کو بھی جرت نہ ہو سکی، مرزا جہلمی کو ہوگی، روافض نے یہ جرت نہیں کی، یہ ایک کلیہ ہے کہ کیا سیدنا حسن نے جہنم کی طرف بلانے والے کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی؟ بتائیے، جہنم کی طرف بلا رہے تھے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اور پھر سیدنا حسین، اجماع امت ہے، 20 سال سیدنا امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے، کیا انہوں نے ایک دن بھی ان کے خلاف خروج کیا؟ آپ جو کہتے ہیں خروج تھا، سیدنا امیر معاویہ کے خلاف کیا؟ اگر جہنم کی طرف بلانے والے تھے تو صلح کیوں کی؟ اور یہ بات بعین وہی ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ پھر جہنم کی طرف بلانے والا ہے کون؟ یہ اس نے مغالطہ لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، یہ اجماع امت ہے، یہ مسئلہ 1400 سال پہلے سے حل شدہ تھا، یہ جان کے وسوسے ڈالتا ہے۔ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ صحابہ کے دور میں صرف ایک تھا، اور وہ گروہ کس کا تھا؟ خارجیوں کا گروہ تھا، وہ خارجیوں کا گروہ تھا۔ انہی میں سے ایک سیدنا زبیر کو شہید کر کے ان کے سر مبارک کو حضرت علی کے پاس لے آیا۔ اب ایمانداری سے یہ ذرا حدیث سنیں، یہاں پہ اپنی بات کو ختم کروں گا اور چند باتیں فضائل صحابہ کانفرنس کے حوالے سے کروں گا۔ سیدنا زبیر کے سر مبارک کو کاٹ کے حضرت علی کے پاس لایا اور آ کے کہنے لگا، یعنی اس کی خواہش تھی کہ مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے کہ آپ کی دشمن فوجوں کے اتنے بڑے جرنیل کو میں نے قتل کیا۔ حضرت علی نے کیا جملہ کہا تھا؟ اے زبیر کا سر لانے والے، تجھے جہنم کی بشارت ہو۔ وجہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ یہ کس کے لشکر میں تھا؟ یہ کس کے لشکر میں تھا؟ سیدنا علی کے لشکر میں تھا۔ تو کیا اس کے سیدنا علی کے لشکر میں ہونے سے سیدنا علی کا لشکر جہنم کا مصداق ہے؟ معاذ اللہ، نہیں، وہ صرف وہ شخص جہنم کا مصداق ہے جس نے یہ حرکت کی۔ اسی طرح سیدنا عمار کو بھی خارجیوں نے شہید کیا، اور وہی اس حدیث کی وعید کے مستحق ہیں جو خارجی ہیں جہنم کی طرف بلانے والے۔ یہ عام فہم بات ہے، اس مسئلے کو آج کے بعد کلیئر کر لیجئے۔ آخر میں ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم۔ وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا؟ مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا؟ میں طلوع ہو رہا ہوں، تو غروب ہونے والا۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کا سورج، ایک چڑھتا ہوا سورج طلوع ہو رہا ہے، اور اس کے مخالفین بجھتے ہوئے چراغ ہیں، ٹمٹماتے ہوئے دیے ہیں، گرتی ہوئی دیواریں ہیں، درباری ہیں، سرکاری ہیں،
کسی درباری اور سرکاری کو اپنے آپ کو اہل حدیث کا نمائندہ کہنے کا حق کسی صورت نہیں دیا جائے گا۔ اگر وہ کسی کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے آیا یا اہل حدیث کے اوپر جبری طور پہ مسلط ہو کے آیا، ہمارے سے اختلاف کیا ہے؟ بھائی طارق نے بیان کیا، اللہ کی قسم اختلاف سے بچنے کے لیے، ورنہ یہ میرا بوڑھا جوان ساتھی ارشد بیگم کوٹی اس کانفرنس کا بانی ہے، اور اس نے ابھی بیگم کوٹ کی ایک مجلس میں کہا اگر بات آئے علامہ صاحبہ کہہ دینا کہ اگر تم میں ذرہ برابر بھی شرم ہے تو قرآن کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ارشد بیگم کوٹی قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ اس کانفرنس کے بانی علامہ شہید بھی تھے اور مولانا ارشد بیگم کوٹی بھی تھے۔ مولانا ارشد بیگم کوٹی، آپ بتلائیے ابھی اس کانفرنس کے بانی زندہ ہیں اور جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ یہ کانفرنس مرکزی کی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ پھر آپس میں کہتا ہوں مباہلے کے چیلنج نہیں ہونے چاہیے، ایک مسلک کے ہیں، لیکن آپ اگر ہمیں اتنا تنگ کرو گے فیس بک کے اوپر جعلی آئیڈیاں بنا کے پوری ایک بریگیڈ گالی کی بھرتی کر کے ہمارے خلاف چھوڑو گے، پھر اگر ہم بھی اگر کوئی شکوہ کر دیں گے تو آپ لوگوں کو بھی سننے کی ضرورت ہے۔ کیا جی یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی جماعت ہے، معاذ اللہ۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید ان کے رفقا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہے ان کی جماعت کا نام جمعیت اہل حدیث پاکستان تھا۔ او یار اس بارے میں بھی جھوٹ بولتے ہو، اور تم نے ممبر و محراب کے وارث ہو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، اور آپ ہیں مسرت دعوت و ارشاد کے امین۔ آپ نے نام رسالت پہ کمائی کی ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے کہ یہ جی مرکزی کی کانفرنس، جمعیت اہل حدیث کی کانفرنس، جمعیت اہل حدیث کے بانی، اس کے بانی، ان بانی رفقا میں مولانا ارشد بیگم کوٹی آج بھی زندہ ہیں۔ پھر بھی بعد میں ہمارا مرکزی کے ساتھ اتحاد ہوا، اس کے تحت بھی یہ کانفرنس ہوتی رہی، اس بات کا ہم بھی انکار نہیں کرتے، نہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مرکزی کے ساتھ جب اتحاد ہوا مشترکہ کانفرنسیں ہوئی ہیں۔ مشترکہ کانفرنسیں کوئی چنبے کی بات ہے، دکھ کی بات ہے؟ یہ تو قابل فخر بات ہے، مشترکہ ہوئی ہیں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو جب بحال کر دیا گیا، اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، رائے لی، ہم نے کہا فضائل صحابہ کے ترانے ہی پڑھنے ہیں نا، فضائل صحابہ کے نغمے ہی گنگنانے ہیں نا، وہ بھی کریں، ہم بھی کریں گے، وہ بھی کریں، نہ ان کے رستے میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ اور ہم یہ توقع کرتے تھے کہ وہ بھی ہمارے رستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، لیکن اللہ دشمن بھی کوئی اعلیٰ ظرف دے، ایسے کم ظرف لوگ ہیں فضائل صحابہ کانفرنس کو روکنے کے لیے دن رات دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہیں، دن رات دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، رشوتیں دے رہے ہیں، فائلیں سائن کرا رہے ہیں۔ ایک انسپیکٹر شاہد چٹھا نامی، میں انتظامیہ کو، اداروں کو بارہا اس بات کی تنبیہ کر چکا ہوں کہ ایک پولیس انسپیکٹر ایک جماعت کو پولیس سے لڑوانا چاہتا ہے، انتظامیہ سے لڑوانا چاہتا ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی، جیل سازی کے اوپر مبنی ایک درخواست کو ہم نے درخواست دی، 20 محکموں نے چیک کی ہے، 20 اسپیشل برانچ، سی ٹی ڈی، چوکی انچارج، ایس ایچ او، ایس ڈی پی او، ایس پی، سارے ڈی آئی جی، ایس پی سیکیورٹی۔ 20 دن بعد اجازت منظور ہو گئی۔ یہ انسپیکٹر شاہد چٹھا اپنے منصب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹریفک وارڈنوں کا انسپیکٹر ہے، پوری تفتیش کر لیا کون ہے، کہاں رہتا ہے جناب، اور انہی کا بھیجا گیا ہے، انہی سے پیسے اور مال بٹور رہا ہے، اور اس کی درخواست بھی اللہ کے فضل و کرم سے آفس میں نکلوا لی ہے، وہ درخواست بھی آ چکی ہے، فیس بک کے اوپر ہم نشر بھی کر چکے ہیں۔ ایس پی سیکیورٹی کے پاس سیدھا چلا گیا، سارے پروسیس کو بائی پاس کر کے ایس پی سیکیورٹی کے پاس سیدھا پہنچ گیا، اور ڈاک کے اندر پیسے دے کے اس کو بھی ورگلا کے اس کے سائن کروا لی گئے۔ میں کہتا ہوں میں افسران کا احترام کرتا ہوں، بیچارے دن رات امن و امان کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن سی ایس پی آفیسر ہے، کمپیٹنٹ آفیسر ہے، 1 گھنٹہ پہلے آپ جس اجازت کے اوپر دستخط کر رہے ہیں اگلے گھنٹے میں اسی کی کینسلیشن آپ موو کر رہے ہیں۔ کچھ تو کمپیٹنسی ہونی چاہیے توقیر صاحب، کچھ تو بندے کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے کہ آپ، اور پھر سب سے بڑی بات جو ایک اصولی اور قانونی ہے، آپ نے سائن کی کینسلیشن کر بھی دی ہے، موو کر بھی دی، تو آپ نے کیا دوسرے فریق کو سنا کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے جھوٹے؟ الزام یہ لکھا ہوا ہے
کہ میرا نام لے کے جمعیت اہل حدیث نے اجازت لے لی ہے، تیرا نام، ہمیں اس کے نام کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو پتہ تب چلا جب تو نے درخواست دی ہے، ہم نے تیرا نام استعمال کرنا ہے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بانی علامہ احسان علی دیر شہید تھے، اور آج ان کا بیٹا، ان کے روحانی فرزند آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جمعیت اہل حدیث کے صدر ہونے کی حیثیت سے میں نے ڈیٹ بھی لگ لی کہ یار یہ بھی کر لیں۔ ہم نے ان کی کینسلیشن کوئی نہیں موو کی، ورنہ ان کے پاس کوئی اجازت نامہ نہیں ہے، یہ کانفرنس کا اجازت نامہ مرکزی کے نام ہے ہی نہیں۔ اگر ہم سازش کرنا چاہتے تو ہم روکتے، لیکن ہمارا ظرف ایسا نہیں ہے کہ ہم دین کے کاموں میں رکاوٹ ڈالیں۔ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ، یہ دین کا میدان ہے، یہ کھلے میدان کے اندر، یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان ہے، آؤ دین کے کاموں میں مسابقت کریں، دیکھتے ہیں کون زیادہ دفاع صحابہ کرتا ہے، دیکھتے ہیں کون دفاع ختم نبوت کرتا ہے۔ اور لوگوں کو پتہ چل چکا ہے ختم نبوت کے اوپر گونگے شیطان، دفاع صحابہ کے موقع کے اوپر گستاخوں کے سہولت کار، جتنی مرضی گستاخیاں ہو جائیں، آپ گواہ ہیں، آپ اس بات کے شاہد ہیں، کوئی چیز حرکت میں نہیں آئے گی۔ اپنوں کے اوپر گرم، غیروں کے لیے نرم، غیروں کے لیے حرکت نہیں ہے۔ اپنوں کی کانفرنسیں ملتوی کروا رہے ہیں اور دن رات اداروں کے ترلے کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ میں انتظامیہ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے شیاطین جمع ہو جائیں۔ جس طرح حضرت عمر کو دیکھ کر اس دور کے شیطان رستہ بدل جاتے تھے، عمر کے روحانی فرزندوں کو دیکھ کر اس دنیا کے آج کے شیطان بھی رستہ بدل لیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے عمر کے احسان الہی ظہیر کے یہ روحانی بیٹے 10 اگست کو بیگم کوٹ میں آئیں گے، جس میں جرت ہے روکنے کی، روک کے دکھا دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے گول در گول اور جوگ در جوگ وہاں پہ آنا ہے، آئیں گے، آئیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں، سب ساتھی وہاں پہ پہنچیں گے۔ اور ایک اعلان اور کرنا چاہتا ہوں، وہ صرف اب فضائل صحابہ کانفرنس نہیں رہی، ایک عوام کا ریفرنڈم ہے، ایک عوام کا سمندر ہے جو 40 سال سے گنگوں کے خلاف، درباریوں اور سرکاریوں کے خلاف ایک سیلاب بن کے امڈے گا اور سیلاب کی طرح ان کو بہا کے لے جائے گا۔ آپ نے اس لیے بھی پہنچنا ہے کہ ہم نے وہاں پر اس وقت تک احتجاج کرنا ہے جب تک انسپیکٹر شاہد چٹھا کو نوکری سے نکال نہیں دیا جاتا۔ ہمیں لارے لگائے جا رہے ہیں، جی معطل کر دیتے ہیں، جی انکوائری ہو جائے گی، جی کسی انکوائری کو ہم نہیں مانتے، وہ گلٹی پروو ہو چکا ہے، اس کی غلطی مانی جا چکی ہے، اس کی غلطی تسلیم شدہ ہے، منظر عام پہ آ چکی ہے۔ اب ہم اس کے خلاف اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک اس کو پولیس محکمے کی نوکری سے نکال نہیں دیا جاتا۔ اور آخری اعلان یہ ہے، اگر پھر للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، آخری اعلان یہ ہے، تیرا قافلہ، اگر آپ نے میرے کسی کارکن کو ہراساں کیا، میرے کسی کارکن کے اوپر دھونس دھانس لی، اس دن کرنے کی کوشش کی، رکاوٹ ڈالنے کی رتی برابر بھی کوشش کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے کانفرنس بھی ہوگی۔ اور اگلا جمعہ جو اگلے دن جمعرات کے بعد جمعہ آ رہا ہے، یہ میرا بھائی علامہ طارق محمود یزدانی وہاں پہ پڑھائے گا اور بیگم کوٹ کی ساری مسجدیں بند ہو کر اسی چوک میں نماز جمعہ کو ادا کریں گی۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تیرے چین ساتھ بے شمار بے شمار کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔